السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور جمعے کی شب ہے۔ آج اپنی اس ویڈیو میں جو مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہے اس کے اوپر جو ایک بڑا جو ان کو دھچکا لگا وہ نواز شریف صاحب کا جو باہر جانے کا جو فیصلہ ہے اور گورنمنٹ نے ECL سے ان کا نام نکال دیا، تو یہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے جیسے جب عمران خان کا دھرنا تھا تو APS کا واقعہ ہو گیا تھا اور ان کو دھرنا ختم کرنا پڑا تھا۔ تو اب پورے ملک میں یہ کیا سرائی اسپیکولیشن اور لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو ایک پرپس تو حل ہو گیا دھرنے کا، نواز شریف صاحب نے باہر جانا تھا، وہ آبجیکٹیو مولانا نے اچیو کر لیا، اب ایک اور ضمانت انہیں چاہیے جس کے لیے وہ ابھی بیٹھیں گے چند دن، اور وہ ہے جناب آصف علی زرداری صاحب۔ ان کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ ان کے دل کے نزدیک بلڈ کا کلاٹ پہنچ گیا اور وہ بلڈ میں جاتے ہوئے اندر ان کے دل کے اندر جا سکتا ہے، جس سے مزید ان کی طبیعت خراب ہوگی اور ان کو بھی ان کا پرائیویٹ بورڈ دیکھے اور ان کو باہر بھیجا جائے۔ اب میں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو خبریں ہیں کہ وہ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے اگر تو کیا ہے اور وہ کیا اگلے 1-2-4 مہینے میں کیا ہونے والا ہے، وہ میں اس کی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے مولانا کا اس وقت جو صورتحال ہے ان کا وہ بہت طیش میں ہے، وہ بہت غصے میں ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ جب وہ یہاں پر اسلام آباد آئیں گے، یہاں پر بیٹھیں گے تو پاکستان کے تمام چینل جس طرح عمران خان کو دکھاتے تھے وہ اس طرح ان کو دکھایا کریں گے، روزانہ رات کو ان کا بھاشن ہوگا اور پورا وہ ایک بیانیہ ترتیب دیں گے۔ 1-2 دن تو چینلز نے دکھایا بھی، لیکن مولانا جو گفتگو کر رہے تھے وہ کہیں پر بھی اس طریقے سے نہیں دکھائی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف زہر اگل رہے تھے، وہ کرتارپور کے بارے میں تنقید کر رہے تھے اور کشمیر پر جو ہے سودے بازی قرار دے رہے تھے، مسنگ پرسن کے ایشوز پر بات کر رہے تھے۔ یہ وہ سارے ایشوز ہیں جن پر جو انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ پاکستان کی فوج پر تنقید کرتی ہیں، تو چینلز نے نیچرلی ان کو دکھانا بند کر دیا۔ دوسرا یہ ہوا کہ جو کنٹینرز لگائے گئے تھے اسلام آباد کی مختلف سڑکوں پر، وہ سارے کنٹینرز حکومت نے ہٹا دیے، کیونکہ پہلے دن لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ اب پورے شہر میں جو آمد و رفت ہے لوگوں کی وہ بالکل آرام سے چل رہی ہے، اور جو سکولز ہیں وہ تک بند نہیں ہوئے، اور آپ نے ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر دیکھا بچوں کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ کیا دھرنا ہے جو اسکول بھی نہیں بند کرا سکا، ہماری چھٹی بھی ہمیں نہیں کرا سکا، تو وزیر اعظم سے استعفیٰ کیا لے گا۔ تو مولانا اب خاص طور پر یہ جو بات ہوئی ہے نواز شریف صاحب والی، اگرچہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ کا یہ حصہ تھا، نواز شریف صاحب کو ریلیف ملنا تھا، لیکن جو دھرنے میں شرکت نہیں کی نون لیگ نے اور اس کے بعد اس طریقے سے وہ باہر ہو گئے، مولانا شدید غصے میں، انہوں نے بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے مقتدر ادارے ہیں، پاکستان کی جو فوج ہے وہ آ کے کیوں ان سے بات نہیں کر رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو یہاں پر آیا تھا اس لیے کہ میں فوج سے بات کر کے اپنا جو مستقبل ہے، اپنا جو اگلا جو الیکشن ہے، جو بلدیاتی الیکشنز ہیں، ان میں اپنی سیٹس اور اپنا مستقبل سیکیور کروں گا، تو وہ کیوں نہیں میرے سے آ کے بات کر رہے۔ اور مجھے انہوں نے کہا انٹرویو میں کہ مجھے اگر لاشیں بھی ہمیں گرانی پڑی تو ہم گرائیں گے۔ یہاں تک وہ کہہ گئے غصے میں آ کے کہ اگر عمران خان اگر ہم نئے انتخابات کرواتے ہیں اور اس میں بھی عمران خان جیتتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، ہم پھر سڑکوں پر آئیں گے، عمران خان کو نکالو یہاں سے، عمران خان کو ہم نہیں برداشت کریں گے، ہم نہیں رکھیں گے۔ اس بیانیے کے بعد، ان کی اس گفتگو کے بعد اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز اوپنلی ان کے ساتھ آ کر شرکت کریں۔ اب انہوں نے جو پلان بنایا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے پلان یہ بنایا کہ سیرت کانفرنس کے بعد، اتوار کے بعد، وہ کیا کریں گے، اس شہر کو، جو شہر کے انٹری پوائنٹس ہیں ان کو وہ بلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک سڑک آتی ہے KPK سے پیر سہاوا روڈ جو ہے، یہاں پر اس کو بلاک کریں گے۔ پھر ایک سڑک جو ہے 12 کوہ سے مری کی جانب نکلتی ہے، وہاں پر بھی وہ اس کو بلاک کرنے کی بات کریں گے۔ دوسرا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چنگی نمبر 22 ہے اس کے پاس بھی وہ بلاکڈ لگائیں گے تاکہ موٹر وے کی طرف جانے والی جو ٹریفک ہے اس کو روک سکیں۔ اسلام آباد کو وہ مختلف 3-4 جو راستے ہیں اس کے جو آنے جانے کے، ان کو وہ بلاک کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اسٹریٹجیکلی پاکستان کے لیے بہت اس کی بڑی سینسٹیو صورتحال ہے،
کیونکہ بارہ کہو روڈ جو ہے وہ ہمارے جو عسکری ادارے ہماری جو عسکری فورسز جسے ہم جو ہماری سیکورٹی کی ذمہ دار ہیں کشمیر بارڈر پر، ان کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ اسٹیٹ مولانا کو اس طرح کرنے نہیں دے گی۔ مولانا نے دوسرا جو لوگ ہیں وہاں پر ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، اب آپ اگر وہاں پر جائیں تو آپ کو دن کے وقت درس و تدریس نظر آتی ہے۔ تبلیغی جماعت کے اجتماع کے بعد انہوں نے لیٹر لکھے تھے اور بہت سارے اضلاع سے وہ لوگ منگوائے ہیں جو تعلیم دے سکتے ہیں، قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں، اور وہاں پر وہ بیٹھ کر بچوں کو انہوں نے وہ تعلیم دینا شروع کر دی ہے۔ اور جو وہاں پر اس وقت درس جاری ہے اس میں جہاد کی ترغیب ہے، اس میں یہ ہے کہ ناموس رسالت کے لیے جو قربان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ جو ظالم حکمران ہے، جو انصاف نہ دینے والا حکمران ہے، اگر آپ اس کے خلاف گفتگو کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا، یعنی جذبات اور غصہ ابھارنے کی کوشش ہے۔ اور اسکرمشز جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم ہلہ گلہ کہتے ہیں، سیرت کانفرنس کے موقع پر یا سیرت کانفرنس کے بعد مولانا کا یہ فیصلہ ہے کہ میں یہ کروں گا، اور مدعا صرف ایک ہے کہ پاکستان کی فوجی ادارے آ کر ان سے بات کریں۔ فوج نے ابھی تک اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ کر لیا ہوا ہے، اسی لیے DGISPR پبلک سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ جو مولانا فضل الرحمان بات کرتے ہیں اس کو وہ پبلکلی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، بیہائنڈ دا سین کوئی گفتگو، کوئی نیگوسیشن نہیں ہو رہی، اور مولانا کی خواہش کے باوجود پاکستان کی جو عسکری فورسز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، اس کو پولیٹیشنز سارٹ آؤٹ کریں گے۔ مولانا دو طریقے سے اس کو لے رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی فوج اسی طرح نیوٹرل رہے گی اور یہاں پر نہیں آئے گی بیچ میں، تو پھر میرے پاس ایسی فورس ہے نوجوانوں کی جس کو لے کے میں اسلام آباد پر حملہ آور ہو سکتا ہوں، اور اگر میں حملہ آور ہوتا ہوں تو یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے یہ مجھے جس طرح لاٹھی چارج سے، آنسو گیس سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرے گی، اس میں اگر دو چار خدا نخواستہ کوئی فیٹیلیٹیز ہو گئیں تو اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ میں تحریک چلاؤں گا۔ اور اس کو روکنے کے لیے تو پھر جو لامحالہ دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ عسکری ادارے جو ابھی تک نہیں آئے وہ آئیں گے پاکستان میں امن امان کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو ایک بڑا یہ خطرناک کھیل ہے جو مولانا کھیلنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر جو لوگ ہیں، اگر کوئی سوال یہ کرے، ابھی ہمارے ایک بڑے سینئر دوست صحافی ہیں، ان ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پوچھا جاتا ہے کہ دھرنے میں کتنے لوگ ہیں، تو اگر میں یہ کہوں کہ دھرنے میں صرف ایک بندہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو میں نے ان سے پوچھا وہ کیسے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر صرف ایک سوچ ہے اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان کی۔ تو وہ جو سارے لوگ ہیں وہ بنیادی طور پر ایک سوچ، ایک بندے والی بات ہے، اور وہ اتنے بلائنڈ فالوورز ہیں کہ اگر ان سے ہم یہ کہیں کہ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 4، لیکن اگر ان سے یہ کہا جائے کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 2 + 2 برابر ہے 15 کے، تو وہ سب کہتے ہیں بالکل مولانا نے ٹھیک کہا ہوگا، وہ 15 ہی ہوں گے۔ وہ جو خرچہ آ رہا ہے سارا وہاں پر وہ ابھی تک اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ بہرحال آنے والے چند دنوں میں، اگلے 2-3 دنوں میں اسٹریٹجی مولانا تبدیل کرنے والے ہیں، اور وہ جو انہیں اگنورنس ان کو ملی ہے، جو ان کی ریکگنیشن نہیں ہوئی، وہ جو ڈسرپٹ کرنا چاہتے تھے پورے سسٹم کو وہ نہیں ہوا، تو اس پر اور عمران خان صاحب نے کوئی لچک نہیں دکھائی، وہ بہت سیکھ پائے ہیں اور انتہائی اقدامات اٹھانے پر سوچ رہے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے آج بھی اپنے ترجمانوں سے یہ کہا ہے کہ بالکل بیماری پر میں سیاست نہیں کروں گا، میں کوئی NRO نہیں دوں گا، میں کوئی کسی کے مقدمات واپس نہیں لوں گا۔ عمران خان صاحب بیمار ہیں، نیب انہیں اپوز نہیں کرتی، وہ باہر جانا چاہتے ہیں، علاج کے لیے وہ باہر چلا جائیں۔ میں نہ استعفیٰ دوں گا، نہ کوئی نئے اس طرح انتخابات کرانے کی کوئی بات ہے، کسی طرح کا کوئی میں رعایت نہیں دوں گا۔ اگر مولانا کو کوئی اعتراض ہے تو وہ بتائیں، وہ حلقہ ہم کھول لیں گے، یا کوئی اور بات ہے تو وہ بتائیں۔ مولانا نے جو اس وقت ڈیمانڈز پیش کی ہیں اس میں آپ کو ایک ڈیمانڈ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی بلوچستان کی جو مخلوط حکومت ہے اس میں ہمارے وزراء کو شامل کیا جائے وہاں پر، اور یہ کہا ہے کہ دیکھیں وہاں پر تو تحریک انصاف کی اکیلی حکومت نہیں ہے، وہ تو ایک مخلوط حکومت ہے، تو اگر ہمارے بھی وزیر اس میں آ کے بیٹھ جائیں گے تو ہمیں حکومت مل جائے گی۔ دوسرا، انہوں نے جو آنے والے بلدیاتی الیکشنز ہیں اس میں وہ جو ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں
ان میں وہ مانگ رہے ہیں، چیئرمین شپ مانگ رہے ہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، فاٹا جو ہے اس کا کیونکہ ضم ہو گئے ہیں وہ KPK میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر میری جو تھی پالیٹکس اس کو اجازت دیجیے، اور یہ گارنٹی مانگتے ہیں کہ آنے والے جو سسٹم ہوگا اس میں مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ یہ گارنٹی دی جائے کہ میرا اقتدار محفوظ رہے گا، میرے بیٹے مولانا اسد محمود کے خلاف جو نیب کی کارروائی ہے وہ ختم کی جائے، مولانا عطاء الرحمان کے خلاف نیب کی کارروائی ختم کی جائے، مولانا لطف الرحمان کے خلاف نیب کی کارروائی ختم کی جائے، اکرم درانی کے خلاف جو چارجز ہیں وہ سارے کے سارے ختم کیے جائیں۔ اگر یہ چیزیں گارنٹی نہیں کی جاتی ہیں اور اگلے 3-4 مہینے میں یہ گارنٹی نہیں کیا جاتا کہ وہ سب ختم ہو جائیں گے، تو میں یہاں سے کوئی نہ کوئی فساد کر کے ہی اٹھوں گا۔ اب میں آ جاتا ہوں دوسری طرف کہ نواز شریف صاحب جو جا رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ ابھی نہیں جائیں گی، اور وہ ہفتہ ڈیڑھ اس کے بعد جائیں گی۔ اتوار یا سوموار کو یا اگلے ایک آدھ دن میں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ چلے جائیں گے اور وہ لنڈن چلے جائیں گے۔ جو بنیادی طور پر جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ابھی تک کہ جو ایک نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ کم از کم 2 سے 2.5 سال تک اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ نواز شریف صاحب سیاست تو ضرور کریں گے، لیکن وہ جو انتہائی سخت بیانیہ تھا ان کا، جس میں وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اور پاکستان کے اداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ گفتگو وہ نہیں کریں گے، اس گفتگو سے وہ پرہیز کریں گے۔ انٹرنیشنل گارنٹرز ہیں اس میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اور ایک میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو پیمنٹ ہوگی وہ کس طرح سے ہوگی، یعنی ایک جو بینیفٹ سرکار پاکستان کو ملنے والا ہے اس میں ایک میں یہ انتہائی وثوق ذرائع سے، اعلیٰ ذرائع سے جو ہمیں بات ملی ہے، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح ابھی ٹرکی نے جو $1.2 بلین کا فائن تھا پاکستان کو، کار کے جو رینٹل پاور پلانٹ تھا اس پر جو پاکستان کو ہوا تھا، جو عمران خان صاحب نے ٹرکش پریزیڈنٹ سے طیب اردگان سے گفتگو کر کے ختم کیا ہے، اب وہ $1.2 بلین پاکستان کو جرمانے کی صورت میں پے کرنے تھے، لیکن ٹرکی نے، طیب اردگان نے کار کے انٹرنیشنل سے بات کر کے اس کو معاف کروایا ہے۔ وہ $1.2 بلین، بہت سارے لوگ اسلام آباد میں یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ 1.2 بلین جو پاکستان کو پے نہیں کرنے، آپ سمجھیں کہ وہ ایک طرح کی پیمنٹ ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور جو ایشوز ہیں جن میں جو مشرق وسطیٰ کے ممالک، ہماری جو خلیجی ریاستیں شامل ہیں وہ ہیں، سعودی عرب کے لوگ ہیں، اگلے چند دنوں میں، چند ماہ میں بہت ساری ایسی مراد سرکاری طور پر بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جن کی جو اماؤنٹ ہے وہ 8 سے 12 بلین ڈالر تک ہوگی، اور وہ جو فیورز ہیں جو سرکار پاکستان کو جو پیمنٹس کرنی تھی ان میں وہ ریلیف ملے گا۔ تو اگر پیسے مل جائیں یا پیمنٹ میں ریلیف مل جائے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک۔ UAE والے اور خلیجی ریاستوں کے لوگ، حکمران جو ہیں، انہوں نے بہت عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیا جائے، وہ بیمار ہیں، اور یہ جو فیورز ہیں پاکستان کے جو وزارت خزانہ کو جو ملیں گی، اس کو بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی اسی سلسلے کی کڑی ہو۔ یہ ایک اسپیکولیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب کا جو معاملہ ہے، ان کے خلاف جو چارجز ہیں وہ بہت سارے مختلف کمپنیوں کے نام ہیں، تو وہاں پر وہ کمپنیاں اگر پلی بارگین کرتی ہیں، جیسے اومنی گروپ ہے اور کوئی 8-10 ہیں، پھر یہ جیسے فیک اکاؤنٹس والے ہیں لوگ، تو وہ اس پلی بارگین میں وہ آصف زرداری صاحب کی پلی بارگین نہیں ہوگی، وہ ان گروپس کی، بزنس گروپس کی پلی بارگین ہوگی، لیکن کیونکہ وہ آصف زرداری صاحب کے گروپس ہیں تو اس بات کا بڑا امکان ہے کہ وہاں سے ہمیں کچھ پیسے مل جائیں اور پاکستان کو کچھ پیسے مل جائیں اور معاملات بہتر ہو جائیں۔ بہرحال بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے ممالک اس میں شریک ہیں، اور قانون اور جو سسٹم ہے وہ بڑے آدمی کو بچانے کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہ چیز آپ کے سامنے آئی ہے۔ جاتے ہوئے ایک بات اس میں پوری ویڈیو میں کروں گا، آپ کو پورا دوں گا اس کا پورا انالیسز انفارمیشن کے ساتھ، کہ عمران خان کی اس ساری گیم میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے،
عمران خان کی سیاست پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس لیے نہ پڑ سکتا ہے کہ عمران خان ایک اس کا مینیفیسٹو ہے، اس کے لیے وہ آیا تھا اور اسی پر وہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ سارے لوگ الیکشن بھی انہوں نے مل کے لڑا، اس کے بعد اپوزیشن بھی یہ مل کے کر رہے ہیں۔ مدعا ان کا یہ ہے کہ ہم عمران خان کو ہٹا دیں، اس لیے کیونکہ وہ کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ جو بے ایمان لوگ ہیں ان کو میں دوبارہ سسٹم میں نہیں آنے دوں گا، اور یہ سارے کے سارے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ پورا ایک یدھ ہے، یہ پورا ایک جنگ ہے رائٹ اور لیفٹ کی۔ پچھلے 14-15 مہینے میں ایک بھی سکینڈل عمران خان کی ذات کے حوالے سے کہ اس کی سپرویژن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کسی نے کوئی مال بنایا ہو، اس میں کوئی عمران خان نے کسی کو فیور دی ہو، ایک بھی سکینڈل اس طرح کا باوجود یہ کوششوں کے نہیں نکال سکے، اور مس انفارمیشن دیتے ہیں۔ ایک صرف آپ کے ساتھ شیئر کر کے یہ اپنی ویڈیو لاگ کو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جی وہ جو قرضوں کو دیکھنے والا کہ پچھلے 10-15 سال میں قرضے جو ہیں وہ صحیح ملے ہیں یا نہیں ملے، اس کمیشن نے یہ کہا ہے کہ یہ جو قرضے ہیں سارے لیگل ہیں۔ یہ بالکل پروپیگنڈا غلط ہے اپوزیشن کا۔ وہ کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 80-90% جو قرضے تھے وہ مس اپروپریٹ کیے گئے، فنڈز میں غبن کیا گیا، جس مقصد کے لیے وہ لیے گئے تھے اس مقصد پر استعمال نہیں کیے۔ تو میڈیا انفارمیشن کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا، ایک نیریٹو بنانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ رات کو 7, 8, 9, 10 بجے وہ جو تبلچی ہیں وہ اسکرینوں پر آ جاتے ہیں، طبلہ بجاتے ہیں ان چوروں کا، کرپٹ لوگوں کا۔ میں تو اس ویڈیو کو ختم کرتے ہوئے یہ سوال کرتا ہوں ان تمام بڑے بڑے اینکرز سے جو یہ بھاشن دیتے تھے ہمیں کہ نواز شریف کا بھی علاج کے لیے نہیں جائے گا، نواز شریف کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، نواز شریف جو ہے اس کی بیٹی یہ کرے گی، اور آج اس کی بیٹی نے یہ کہا کہ اس کی ترجیحات صرف اس کے والد ہیں، پورا پاکستان اس کو یاد نہیں ہے، کشمیر میں ہونے والا ظلم و ستم اس کو یاد نہیں ہے، جو غریب لوگ مر رہے ہیں پاکستان کے وہ اس کو یاد نہیں ہے۔ وہی بات کہ میری ترجیح میرا والد ہے، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ ان کی ترجیح ان کا خاندان ہے، ان کے والدین ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، ان کا کاروبار ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کینسر سے جتنی جلدی نجات دلا سکے وہی ہم سب کے لیے بہتر ہے، اور وہی اس ملک کو آگے لے کے جائے گا۔ یہ جو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ جو بیل آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر آپ کلک کریں تو میری اگلی ویڈیو فوری طور پر آپ کے پاس آ جائے گی۔